الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك أصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال معاوية رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے. مسلم شریف صحیح ستہ کتاب الذکر والدعاء باب نمبر 968 کے اندر یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی. حضرت امیر معاویہ اس کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنے اصحاب کے حلقے میں داخل ہوئے. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ کی مجلس سجی ہوئی تھی. حضور وہاں پہ تشریف لائے اور حضور آتے ہی ارشاد فرمایا ما اجلسکم، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے ہمیں جو اسلام کی دولت ملی اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ومنا بہ علینا، اور آپ کو بھیج کر رب نے جو ہم پر احسان کیا اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابیوں کیا تم قسم کھا سکتے ہو؟ حلف اٹھاؤ کہ تم نے صحیح میں اس لیے بیٹھے ہو. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ بالکل، ہم تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم سے میں ایسی قسم نہیں لے رہا ہوں، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ تم سے میں قسم لوں، تم پر یقین نہیں، بلکہ قسم لینے کی ایک وجہ ہے. کیا کہا کہ تمہارے لیے رب کی جانب سے ایک پیغام آیا ہے، ایک تحفہ آیا ہے. کہا کیا؟ تو آتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، اخبرنی، اور مجھے جبریل نے خبر دیا کیا؟ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تمہارے اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے فرشتوں پر فخر و مباحات کر رہا ہے. اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے میلاد منایا تھا؟ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے صحابیوں نے میلاد منایا تھا. اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ بتاؤ میلاد شریف منانا کہاں لکھا ہے، تو قرآن و حدیث سے تو ثابت ہے ہی. آپ یہ ضرور جواب دینا کہ میلاد منانا سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تیرے مقدر ہی میں نہیں ہے. ورنہ صحابہ کرام کا تو اٹھنا بیٹھنا ہر چیز حضور کا میلاد ہوا. حضور کا میلاد کا مطلب ہی کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ حضور کا ذکر کیا جائے، حضور کی پیدائش بیان کی جائے، حضور کے فضائل بیان کیے جائیں، حضور کے تاریخ بیان کیے جائیں. اور صحابہ کرام کی جب مجلسیں لگتی تھی نا تو وہ کیا کرتے تھے؟ حضور کی تعریف و توصیف ہی بیان کیا کرتے تھے، حضور کا ذکر بیان کیا کرتے تھے، اور حضور کے اخلاق کو بیان کیا کرتے تھے. پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ مجلس میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کرنا، حضور کی باتیں کرنا، اور حضور کو بھیج کر جو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اس کا شکر ادا کرنا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اور یہ طریقہ صحابہ کرام کا تو ہے ہی، یہ طریقہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے. تو آج بھی 14 صدیاں بعد بیٹھ کر ہم مسلمان اگر حضور کا ذکر کریں، حضور کے ذکر کی مجلس سجائیں، حضور کے میلاد کی مجلس سجائیں، تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم لاڈنوں میں بیٹھے ہوئے حضور کا ذکر کریں اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو 14 صدیاں بیت گئی، میں نے اپنا محبوب ان میں بھیجا تھا، آج بھی اس احسان کا یہ شکر ادا کر رہا ہوں. نثار تیری چہل پہل پر
ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور کی میلاد پر شیطان رو رہا تھا، افسوس کر رہا تھا، اور مسلمان خوشیاں منا رہے تھے، فرشتے خوشیاں منا رہے تھے۔ اور آج بھی جب حضور کی میلاد کی مجلس سجتی ہے تو شیطان کے چیلے چپاٹے، شیطان کے راستے میں چلنے والے غمگین ہو جاتے ہیں، شوق مناتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ہمارے مخالفین کا کیسا اعتراض ہے یہ کہ 12 ربیع الاول پیدائش کا بھی دن ہے حضور کے، اور 12 ربیع الاول حضور کے وفات کا بھی دن ہے، اس لیے تم صرف جو ہے پیدائش کا دن مناتے ہو، وفات کا دن بھی منانا چاہیے۔ مجھے آپ بتائیے 1400 سال کے بعد کیا سوگ منایا جائے گا، جبکہ صحیح حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ سوگ صرف 3 دن، اور اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو عورت کے لیے ہے 4 ماہ 10 دن عورت کے لیے، عورت اتنے دن سوگ منائے، باقی آدمی صرف 3 دن سوگ منائے، اس سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ یہ کیسا غم ہے شیطان کے چیلوں کو کہ 1400 سال ہو گئے آج بھی یہ سوگ منا رہے، آج بھی یہ غم منا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کی آمد پہ خوشیاں مناتے، کہ حضور کی وجہ سے ایمان ملا، حضور کی وجہ سے قرآن ملا، حضور کی وجہ سے نماز ملی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ حضور کی وجہ سے ہمیں رب کی پہچان ملی۔ ہم کہاں پہچانتے رب کیا ہے، پروردگار کسے کہتے ہیں؟ یہ تو احسان ہے مصطفیٰ کا کہ مصطفیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ رب یہ ہے، رب کی ذات یہ ہے، مولا کی ذات یہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ان نعمتوں کے ملنے پر خوشیاں مناتے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھائی۔ آج یہی حال ہے ہمارے دور کے بخاری پڑھنے والوں کا۔ بخاری پڑھنے سے تو بیماری دور ہوتی ہے، ارے یہ کیسے بیمار ہیں کہ بخاری پڑھتے جاتے ہیں ان کی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بخاری پڑھیں، حدیث پڑھیں تو حضور کی محبت میں پڑھیں، حضور کی محبت میں پڑھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی بیماری دور ہو جائے گی، روحانی بیماری بھی دور ہو جائے گی اور جسمانی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اور حضور کا بغض اور حضور کی عداوت رکھ کے بخاری پڑھیں گے تو پھر یہی کہیں گے کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا کیا؟ ارے صحابہ نے میلاد نہیں منایا تھا، پھر کون منایا تھا؟ اور میلاد کی مجلس سے حضور نے خوش ہوئے تو کون خوش ہوئے؟ اللہ تو فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے، اور تو کیسا آدمی ہے کہ میلاد کے دن جو ہے افسوس کر رہا ہے، غم منا رہا ہے۔ شیطان کی کام مت کر، رحمان کا بندہ ہے تو رحمان کے بندوں جیسا کام کر، تاکہ تجھ سے تیرا رب بھی راضی ہو جائے اور تیرا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ صلو علی